چوٹ ہے، وہ ایک فیکٹر ہے۔ کراچی میں جو کچھ ہوا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو دوسری حیرت مجھے اس بات پہ ہے کہ اس سیاسی یتیموں کا یہ گروہ تمام تر ٹیکنیکلٹیز کے باوجود بھی کیسے جیت گیا 2 نشستیں۔ اور جس بات پہ پھر دوبارہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے کہ کس طرح ڈھیٹوں کی طرح ایسے ایسے جواز پیش کر رہے ہیں، ایسی ایسی بنگیاں مار رہے ہیں، ایسی ایسی گھٹیا باتیں، سطحی باتیں کر رہے ہیں، جنہیں سن کے مزید ان کے بارے میں نا جو کوفت ہوتی ہے، نفرت تو میں نہیں کہتا، اللہ بہتر جانے کب کسی کا ذہن تبدیل ہو جائے، سو انسانوں سے نفرت تو نہیں کی جاتی، اور سیاستدانوں سے تو بالکل ہی ان کو مارجن دینا چاہیے، چونکہ یہ پیشہ ہی اسی طرح کا گندا ہے۔ تو بہرحال اس میں قطعاً کوئی حیرت والی بات نہیں، حیرت ہلکی سی ہے کہ 2 بھی کیسے ہار گئے۔ اب شیخ رشید بیٹھا ہے وہاں، بیٹھا رہنے دو یار، تو سیاسی کوئی اور کام کرو، لیکن نہیں، اہم ہی پنگا بلا وجہ اڑتا تیر بغل میں لے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، یہ نسلی کوئی عجیب سی ہے، یہ ماضی سے بھی نہیں سیکھتے، ماضی قریب سے بھی نہیں سیکھتے، ماضی بعید سے بھی نہیں سیکھتے، باز نہیں آتے۔ اب بھی میری دعا ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ ایک رائٹر ہونے کے حوالے سے، ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے کبھی میرا دل کرتا ہے یہ بڑے ٹھیک ہو جائیں، پھر میں کہتا ہوں نہیں، یہ اسی طرح رہیں، یہ گندے اور غلیظ ہی رہیں۔ جب میں عوام کا سوچتا ہوں تو ان سے اور جب میں اپنے پروفیشن کے حساب سے دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے یار یہ زندگی میں ہمارے لیے ذلت کا نشان ہے۔ سو اس لیے آپ یہ جو ہے نا یہ لال حویلی وغیرہ، یہ لال حویلیاں ہی ہیں، ایک دوسرے کے گٹے کھینچنا، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، اور گریس سے لو، آپ لگاؤ الزام، آپ اس کو ڈیفینڈ کرو، ختم ہوئی بات۔ لیکن نہیں، یہ ٹٹپونجیے ہیں، یہ فٹ پاتھیے، یہ گلی محلوں میں لڑنے والے، بڑکیں مارنے والے رنگ باز ٹائپ لوگ نہیں ہوتے، جیسے لاہور میں مخصوص علاقے وہاں کے رنگ باز بڑے مشہور ہیں، یہ کوئی پھر لحاظ نہیں، جس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے وہ رگڑا لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیو اٹ ٹو دا کورٹس، نہ ہو جائے گا مقدمہ کرو، اور یہ وہ پھر عدالتوں پہ چھوڑو، تاکہ اگر صحیح معنوں میں جو مجرم ہیں وہ بے نقاب ہوں۔